اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما البیع بمعنى العقد فقد صرح الشہید الثانی بأن اطلاقه علیہ مجاز لعلاقة السببیة والظاہر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع الی آخرہ۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا شہید اول نے اپنی تاریخ اور اس پر واقع ہونے والے شہید کہہ رہا ہوں میں، شیخ انصاری نے اپنی تعریف اور اس پر واقع ہونے والے اعتراضات، احتمالی اعتراضات اور ان کے جوابات کو پیش کرنے کے بعد فرمایا تھا کچھ تعریفیں اور بھی کی گئی ہیں، جس میں سے 3 تعریفوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور تیسری تعریف جو تھی وہ یہ تھی کہ الثالث نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول۔ بیع کسے کہتے ہیں؟ اس عقد کو کہتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے جس سے ایجاب و قبول۔ سب لوگ ساتھ چلیے گا، جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، نہیں خود عقد کو انہوں نے بیع سے یا بیع کو عقد سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک، اور اسی بنیاد پر چونکہ عقد کو ملحوظ نظر رکھا ہے تعریف میں، لہذا بعض لوگوں نے اس محتوا کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف اس طریقے سے کی ہے، الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، وہ ایجاب و قبول یعنی وہ ایجاب و قبول کے جو دلالت کرتے ہیں نقل ملک پر۔ اس کا جواب یہاں پر شیخ انصاری دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اما البیع بمعنى العقد، جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بیع جو ہے اسی عقد کو کہتے ہیں جو مشتمل ہو ایجاب و قبول پر، مرکب ہو ایجاب و قبول سے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف جو ہے اشکال رکھتی ہے۔ فقط صرح الشہید الثانی، انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے شہید ثانی کی تصریح پیش کی اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں جہاں تک بیع بمعنی عقد کی گفتگو ہے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے تصریح کی ہے، یہ فرمایا ہے بأن اطلاقه علیہ مجاز۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیع یعنی عقد، بیع کا اطلاق کیا جانا کس چیز پر؟ عقد پر، یہ کیا ہے؟ مجازن ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لعلاقۃ السببیت، کیونکہ بیع اور عقد میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے۔ جب عقد انجام پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بیع محقق ہوتی ہے، تو عقد بنتا ہے، عقد سبب بنتا ہے تحقق بیع کا۔ ٹھیک ہے، تو اکثر